السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ تیسری مجلس ہے دعوی آف سلفیہ کی جانب سے جو کورس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، الاربعین النوویہ کی شرح اور بیان، جس میں بہت ساری حدیثوں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 10ویں حدیث، جو حلال روزی پر اکتفا کرنے اور حرام روزی سے بچنے پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے ہر طرح کے نقائص سے، عیوب سے، اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہی حکم اپنے مومن بندوں کو دیا ہے جو حکم اللہ نے اپنے مرسلین، اپنے انبیاء اور رسل کو دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو حلال اور پاک روزی دی ہے تم اس سے کھاؤ۔ اب دیکھیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے انبیاء اور رسول کو دیا ہے، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو بھی دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حلال روزی کمانے کھانے پر اکتفا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی کہ جو لمبی سفر میں ہے، اشعث اغبرا، وہ پراگندہ حال، غبار سے اٹا ہوا، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام وملبسہ حرام، وہ شخص جو ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اور وہ غذی بالحرام، اور حرام ہی چیز سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فأنی یستجاب لذلک، تو بتاؤ اس کی دعا کیسے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ یہ شریعت کے اندر بڑی ہی عمدہ ترین بحث سے تعلق رکھتی ہے یہ حدیث۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ہے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مومن بندے کو حلال روزی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ ان اللہ طیب طاہر و منزہ عن النقائص والعیوب، اللہ رب العالمین عیب سے، نقص سے پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ اور من اسماء اللہ تعالی الطیب، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے الطیب، اللہ کا ایک نام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی بندے کے اقوال پاکیزہ ہوں، اعمال پاکیزہ ہوں، کمائی اس کی حلال کی ہو۔ جو ہے اللہ تعالیٰ حرام صدقات کو قبول نہیں کرتا۔ حرام روزی سے آدمی کتنا ہی بڑا صدقہ دے، اللہ کے ہاں وہ چیز مقبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی فالطیب من الاعمال،
اعمال میں طیب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے، تو وہ اعمال طیب ہیں۔ اور اموال میں، مال و دولت میں طیب وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ وَأَمَّا مَكْتَسَبَ عَنْ طریق محرم، جو چیز حرام طریقے سے کمائی جائے تو وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے، وہ خبیث اور حرام عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، جیسے ایک آدمی جو ہے ایک مردہ بکری کو کھاتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے جو ہے فَهَذَا لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تو کہا جائے گا کہ اس آدمی نے طیب اور پاک چیز کو نہیں کھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو حرام قرار دیا اور اس شخص نے مردے کو ذبح کر کے کھایا ہے، تو گویا وہ فی نفسی ہی وہ چیز حرام ہے، اور اس آدمی نے اس حرام بکری کو، مردہ بکری کو جو ہے فی نفسی ہی جو حرام تھی اس کو اس نے کھایا، تو اب یہ کیا ہے؟ خبیث چیز ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی جو ہے یہ چوری کا مال، غصب کیا ہوا مال، ڈاکہ زنی کا مال یا حرام طریقے سے کمایا گیا مال وہ آدمی کھاتا ہے، یا ایک بکری کو اس نے ذبح کیا لیکن وہ کس کی ہے؟ چوری اور غصب کی ہوئی بکری ہے، تو اس کا حکم بھی ایسے ہی ہے کہ لیست بطیبہ، وہ پاک نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ذبح کیے جانے کے باوجود بھی وہ خبیث بکری ہے جس کو آدمی کھاتا ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ صالح عمل کرو، یعنی انسان کے بدن میں حلال روزی جائے اور پھر اس کا نتیجہ عمل صالح ہو۔ روزی کا آدمی کے عمل سے اور آدمی کے عمل کا حلال روزی سے بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی بنیاد پر عقل حلال ہو اور پھر اس کے بعد جو عمل صادر ہوگا بندے سے تو اس عمل میں صالحیت ہوگی، وہ عمل خالص ہوگا۔ اس کی بنیاد پر عقل حلال اس آدمی کے صالح عمل کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی حرام کا کھاتا ہو، اس میں وہ شخص جو ہے حرام سے نہ اجتناب کرے کھانے پینے میں، کمانے میں، تو پھر آدمی کے اعمال جو ہے یہ صالح نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں الخبیث مستخبثہ الشرع، خبیث کس کو کہیں گے؟ خبیث وہ ہے جس کو شریعت نے خبیث کہا ہے، حرام کہا ہے۔ ایک آدمی طبعی طور پر کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کے جو ہے سماج میں وہ چیز نہیں کھائی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ آدمی اگر اس چیز کو نہیں کھاتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے تو وہ چیز خبیث نہیں ہوگی۔ مثلا آپ دیکھیں جیسے گوہ ہے، زب، سانڈا، یا اسی طریقے سے جراد، یعنی جو ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں بہت سارے جگہوں پر کھائی جاتی، شریعت نے حلال کیا ہے اس کو۔ یا ایسے ہی آپ دیکھ لیں کیکڑا ہے جو ہے بہت سارے علاقوں میں کھایا جاتا ہے لیکن بہت سارے علاقوں میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، نہیں کھاتے ہیں، تو ہماری طبیعت کے ناپسند کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوگی یا خبیث قرار نہیں پائے گی، بلکہ جو ہے اگر اس کے حلال ہونے پر دلیل موجود ہے تو وہ طیب ہے، وہ پاک ہے، اور جو ہے آدمی اس کو کھائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر ایک بڑی بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ سفر یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ آدمی اگر مسافر کی حالت میں ہو، سفر میں ہو، تو یہ حالت از خود جو ہے آدمی کے لیے دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان المسافر لا ترد دعوتهم، مسافر کی دعا جو ہے یہ قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور خاص کر ایسی حالت میں کہ جب وہ آدمی پراگندہ حال ہو، پراگندہ بال ہو، اس کی حالت جو ہے بالکل متغیر ہو، تو ایسی حالت میں انسان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو خبیث وہ ہے جس کو شریعت اسلامیہ خبیث کہتی ہے۔ خبیث وہ نہیں ہے جو انسان کا ذوق، انسان کی طبیعت، انسان کی عادت، سماج و معاشرہ میں پائے جانے والی چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر ایک آدمی کسی چیز کو جو ہے خبیث کہہ دے یا وہ چیز خبیث قرار پڑ جائے، نہیں،
بلکہ خبیث وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے خبیث قرار دیا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے یہ اپنے علاقائی بنیادوں پر بہت سی چیزوں کو نہیں کھاتا ہے جو حلال ہوتی ہیں۔ مثلا آپ جیسے زب لے لیں، یعنی جو ہے گوہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے سانڈا، یا ایسے ہی جو ہے کیکڑا وغیرہ بعض علاقوں میں نہیں کھایا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اصلاً حلال ہے، ہمارے ذوق کی بنیاد پر وہ چیز خبیث نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میں ایک بات اور ہے کہ سفر کی حالت میں جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے سفر، اور اس سے بھی زیادہ کہ ایک آدمی کی حالت متغیر ہو، آدمی پراگندہ حال ہو، اس کے حالات بدلے ہوئے ہوں، بعض دھول سے ہٹا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں جو ہے اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے سفر، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو دعا کی قبولیت میں کے لیے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑنا یہ بہت ہی عمدہ ترین طریقہ ہے کہ اے اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو حلیم ہے، اللہ تو عفو جو ہے درگزر کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یا ربی یا ربی، اللہ کی ربوبیت اور اسماء کی جو ہے توسل، وسیلہ اختیار کرنا، یہ دعا کی قبولیت میں سے ہے۔ ایسے ہی جو ہے شریعت نے حرام چیزوں کو کمانے، حرام چیزوں کو کھانے، حرام راستے سے کمانے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی کہ حرام روزی کی بنیاد پر آدمی کی دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر حرام روزی کھاتا ہے تو بندے کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے، جیسے فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا لباس حرام ہے، اس کا جسم حرام سے پرورش پایا ہے، اور تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث حلال روزی کے کمانے اور اس پر اکتفا کرنے کی تعلیم پر مبنی ہے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کی تعلیم اس حدیث کے اندر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں 11ویں حدیث۔ یہ حدیث بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بڑے اہم اور بنیادی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس حدیث میں بھی حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی آپ سے۔ ریحانتایا من الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ضبط کی ہے، یہ حدیث سن کر کے یاد کی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ تم جو ہے ایسی چیز کو چھوڑ دو جو شبہ میں ڈالنے والی ہے، الی ما لا یریبک، اور ایسی چیز کو اختیار کر لو جو تم کو شبہ سے بچانے والی ہے، یعنی شبہ والی چیز سے اجتناب کر کے یقینی چیز کو اختیار کرو۔ شریعت کا یہ ایک قاعدہ ہے، اور اس حدیث پر فقہائے کرام نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے اور فقہ کے قاعدے کے طور پر اس حدیث کو لاخذ کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے راوی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور قریشی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں، شکل و صورت پر سب سے زیادہ مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ولد سنہ ثلاث من الہجرہ، ہجرت کے تیسرے سال یہ پیدا ہوئی ہے، ہجرت نبوی کے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی، کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالا، اپنا لعاب ڈالا، وہ اکبر ولد ابویہ، اور یہ جو ہے حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے سب سے بڑے لڑکے ہیں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور جو ہے 47 سال کی عمر میں 49 ہجری کے اندر، 49 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور جو ہے یہ وہ افضل من اخیہ الحسین، اور جمہور علماء کے نزدیک ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنے بھائی حسین سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رافضیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر کے ان کی شخصیت کو اتنا اہم بنا دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت دب کر کے رہ گئی، تو اس کی بنیاد پر سلف کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت حسین سے بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ راوی حدیث ہیں اس کے، اور اس حدیث کے معانی اور مفہوم پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا دع بمعنی اترک، یعنی چھوڑ دو جو شک میں ڈالنے والی ہے، شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے، چاہے اس کا تعلق تمہارے دین سے ہو، تمہارے دنیاوی معاملات سے ہو، اخروی معاملات سے ہو، جو ہے ایسی چیز کی طرف کہ جس میں شک اور شبہ نہ ہو۔ اس لیے کہ دین اسلام یہ جو ہے کہ بنیاد یقین پر ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام و مسائل کی جو بنیاد ہے وہ یقین پر ہے، شک اور شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں ایسا جملہ کہ جو اپنے الفاظ میں مختصر ہو لیکن معنی میں بڑا گہرا ہو، بڑی وسیع معنی اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ اور یہ حدیث جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اوتی تو جوامع الکلم، میں جو ہے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہوں، آپ کی تخصیصات میں سے یہ چیز ہے۔ اور فالعبد یرد علیہ شکوک فی اشیاء کثیرہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے اس پر بہت ساری چیزیں ایسی وارد ہوتی ہیں زندگی میں جہاں وہ شک اور تردد کا شکار ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں اور آپ کو یہ بنیادی اور پاکیزہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی اپنے دینی احکامات و معاملات کے اندر شک کے بجائے یقین پر اکتفا کرے، یقین کے پہلو کو اختیار کرے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام فقہی قاعدہ ہے کہ وضو کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، رکعات کے معاملے میں کے شمار میں، یا ایسے ہی طواف کے عدد کے شمار میں، یا ایسے بہت سارے مسائل ہیں شریعت کے جہاں شریعت اسلامیہ شک اور تردد کی بنیاد پر اگر اس مسئلے میں شک اور تردد ہو جائے تو یقین کے پہلو کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو رضاعت کا مسئلہ مثال کے طور پر لے لیں، جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے کہ ایک عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے، اب اسے شک ہے کہ اس نے 3 بار 4 بار پلایا ہے یا 5 بار پلایا ہے، کیونکہ اگر اس نے 5 مسہ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اب ایسی صورت میں اگر اس نے 4 مرتبہ پلایا ہے تو لازمی چیز ہے کہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے الذی لا ریب فیہ الاربع۔ اب اس مسئلے میں اگر اس عورت کو شک ہو گیا ہے تو گویا 4 مسے کا اعتبار کیا جائے گا، والخامسہ فیہ ریب، خامسہ فیہا ریب، اس لیے کہ 5واں مسہ جو ہے اس میں شبہ ہے، تو اس کی بنیاد پر 4 کا شمار ہوگا۔ ایسے ہی شیطان آپ دیکھیں طہارت کے بہت سارے مسئلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، نماز کی رکعت میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، ہاتھ کتنی بار دھویا، مسح، بھول گیا۔ اب ایک آدمی اگر وضو بنا لیا ہے اور یقین ہے کہ اس نے وضو کمپلیٹ کیا ہے، تو اگرچہ اسے شک اور تردد ہو کہ نہیں مسح بھول گیا ہوں یا ہاتھ کو میں نے جو ہے نہیں دھلا ہے،
تو اس کی طرف التفات نہیں کرے گا، کیونکہ یقینی جو کیفیت ہے اس یقینی کیفیت کو اس شخص کو اختیار کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے کپڑے میں جو ہے نجاست لگ گئی، اب اس آدمی نے اپنے اس کپڑے کو دھل لیا، اب دھلنے کے بعد اس آدمی کو شک ہو رہا ہے کہ آیا نجاست زائل ہوئی کہ نہیں ہوئی، نجاست زائل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب اس آدمی کیا کرتا ہے، دوسری بار دھوتا ہے تاکہ جو ہے وہ چیز زائل ہو جائے، اس کو شک و شبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وَعَدْمُ زَوَالِهَا هُوَ الْأَصْلُ، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے جب اس چیز کو اچھی طرح سے دھویا ہے تو اب اس میں آدمی کو اگر شک پیدا ہو رہا ہے تو اس شک کی طرف اسے دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس نے اس کو دھلا ہے، یقین اسی کے اندر ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر ظن غالب ہے تو جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یقین اگر ہے آدمی کو اس چیز پر کہ میں نے کام کر لیا ہے تو وہی چیز کو شمار ہے۔ ایسے رجل طاف بالبیت وانتہا وذهب الى مقام ابراہیم لیصلی، ایک آدمی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں گیا تاکہ وہ 2 رکعت پڑھے گا، فشک هل طاف 7 او 6، اب وہاں پہنچنے کے بعد اسے شبہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ میں نے 6 ہی بار جو ہے طواف کیا ہے یا 7 بار، مطلب 6 مرتبہ ہم نے جو ہے کیا ہے یا 7 بار، تو اب کہتے ہیں فماذا یصنع، کیا کرے گا؟ الجواب لا یصنع شیء، کچھ نہیں کرے گا وہ، لا شک، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس آدمی نے چونکہ یقین ہے اسے کہ اس نے جو ہے مکمل کیا ہے اپنے طواف کو، تو پھر اس کے اندر شک کو وارد نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ شریعت نے بہت ہی بنیادی چیز اس حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنے تمام معاملات اور مسائل میں یقین کے پہلو کو اختیار کرے۔ اگر یقین کا پہلو یہ ہے کہ اس میں نقص رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرے، اگر یقین کا پہلو یہ ہے کہ نہیں ہم نے اس کام کو مکمل کر لیا ہے تو اب اس آدمی کو اسے مکمل تسلیم کرنا چاہیے، شک کی بنیاد پر وہ آدمی کو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اپنے معنی میں، اپنے بیان میں اور اس سے مسائل و استحکام کے استنباط میں بہت بنیادی کردار ہے فقہا کے نزدیک۔ تو یہ بہت ہی عمدہ ترین حدیث ہے، جو چھوٹی سی روایت ہے لیکن آدمی کو ایک اصول اور ایک ضابطہ سکھلاتی ہے۔ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اس بنیادی ضابطے کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ یقین پر ہونا چاہیے، شک و تردد پر نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 12ویں حدیث۔ 12ویں حدیث بھی بہت عمدہ ترین حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کی اسلام کے لیے کی ایک خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے۔ یہ بہت اہم ترین حدیث ہے، اور ایک آدمی کی زندگی میں لایانی چیزوں سے، غلط حرکتوں سے، بیجا حرکتوں سے بچاؤ کا ایک بنیادی ذریعہ ہے کہ ایک آدمی ایسی گفتگو، ایسا کلام، ایسا عمل، ایسی حرکت کہ جو مفید نہیں ہے، جو فائدہ مند نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، آدمی ایسی لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، آدمی ایسی لایانی چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے وقار کو، اپنی حیثیت کو مجروح نہ کرے۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی ایسی چیز سے مطلب رکھے جو فائدہ مند ہو،
جو مفید ہو انسان کے لیے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی مختصر سی زندگی پہلے حدیثوں میں گزر چکی ہے بیان میں۔ المرء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، مرء کہتے ہیں یشمل الذکر والانثى من المسلمین، کہ مرد اور عورت یہ سب کو شامل ہے، اور یہ اللہ کے دین کی خوبی اور اس کے محاسن میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو ایسی چیز میں داخل نہ کرے کہ جس سے وہ آزمائش میں پڑ جائے، جو لایانی چیز ہو، جو غیر ضروری چیز ہو، اس میں مبتلا ہو کر کے صحیح کام آدمی چھوڑ بیٹھے، کیونکہ لازمی چیز ہے ایک آدمی اگر غیر ضروری چیزوں میں، غیر مفید چیزوں میں داخل ہوگا تو مفید چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، چیٹ میں، یہاں وہاں غیر ضروری چیزوں میں، بحث میں، تکرار میں اگر صرف کرے گا تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان اوقات میں جو وہ آدمی نیکیاں کر سکتا تھا، تلاوت قرآن کر سکتا تھا، ذکر و اذکار کر سکتا تھا، کوئی بنیادی کام کر سکتا تھا، لکھنے پڑھنے کا، تحقیق کا، مطالعے کا، وہ چیزیں اس سے فوت ہو جائیں گی۔ تو آدمی لایانی چیزوں میں جب مبتلا ہوگا تو مفید چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اس کی بنیاد پر شریعت نے بہت ہی بنیادی ضابطہ اور اصول دیا ہے ہماری دینی زندگی کے لیے، کہ ایک آدمی، اسی لیے کہا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آدمی جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کہے تو خیر کا کلمہ کہے، اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ یہی بات اللہ کے نبی نے یہاں بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آج کے دور میں سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ جڑ چکے ہیں اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا چکے ہیں کہ چند منٹوں اور چند گھنٹوں تک نیٹ کے بغیر، سوشل میڈیا کے بغیر رہنا ان کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ اور اس بیماری میں اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دینی و علمی حلقوں سے جڑے ہوئے لوگ، حتیٰ کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ بھی اس بیماری کے اندر ملوث ہے، کہ ایسی چیزوں پر گھنٹوں گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتا، درس دے رہا ہے، دل واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، فیس بک پر دل لگا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے کمنٹ اور ان کی نکتہ دانیاں دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ ان کے پاس کتنا وقت ہے، کہ کیا آپ دیکھیں ہر 5-10 منٹ پر ان کا لائک ملے گا، ہر 5-10 منٹ پر ان کا کہیں کوئی کمنٹ مل جائے گا، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت صرف سوشل میڈیا پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مضر عمل ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کی اوقات کی بربادی کے لیے، غیر مفید چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اپنے وقت کو، اپنے عمل کو، اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک مسلمان کو اس باب میں فکر مند ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ واللہ شریعت کے مطالبات کیا ہیں۔ اگر میں اپنے اس وقت کو کسی مفید کام میں لگاؤں تو میں اچھی سے اچھی تحریر لا سکتا ہوں، میں سے اچھے سے اچھا خطاب تیار کر سکتا ہوں، میں اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہوں۔ آج آدمی کے پاس اپنے ماں باپ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، کسی کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے کا وقت نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گھنٹوں گھنٹوں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جسے آدمی کو غور کرنا چاہیے جو ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے، ذمہ داری چھوڑ دے، کہ کسی کو کچھ نہ کہے، تنہائی اختیار کر لے، کٹ جائے ساری چیزوں سے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آدمی لایانی چیزوں سے کٹ جائے، مفید چیزوں سے، جو شریعت کے مکلفات ہیں، جو ضروریات ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں،
اپنی فیملی کے تئیں ذمہ داریاں ہیں، روزی روٹی کے تئیں ذمہ داریاں ہیں، آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے، لیکن اس میں حرام چیزوں سے بھی اور لایانی چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت اہم معنی کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس حدیث سے بھرپور استفادہ کی توفیق دے۔ آئیے اسی طریقے سے ہم 13ویں حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا ایک آدمی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، یہ جو ہے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ انس بن مالک بن نضر الانصاری النجاری، نجار قبیلے سے۔ ابو حمزہ یہ ان کی کنیت ہے، مدنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم رہے ہیں، 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ اور ام سلیم بنت ملحان یہ ان کی ماں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے آئی تھی تو اللہ کے نبی نے حضرت انس کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ اس کو مال و اولاد سے نوازے اور اس کی عمر لمبی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو لمبی عمر دیا، اور ان کے پوتوں میں، پوتیوں میں، نواسیوں میں ایک بڑی تعداد، 100 سے زائد لوگوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ نے خوب نوازا، مال سے، دولت سے، اولاد سے، اور اسی طریقے سے جو ہے تقریباً 100 سال کی عمر جو ہے انہوں نے پائی، اور بصرہ میں 90 یا 91 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہے۔ لا یؤمن احدکم لا یتم ایمان احدنا، ہم میں سے کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی مومن ہی نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، لیکن تکمیل ایمان کی نفی کی گئی ہے، تمام ایمان کی نفی کی گئی ہے، جو ہے اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دی، پھر کمال ایمان کی تعویل کرنے کی گنجائش کیا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ جو ہے کمال ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ کہ دیکھیے، اصل میں شریعت کے نصوص میں تعویل کرنا یا تعویل کے ذریعہ سے تطبیق دینا، اس کو سمجھنا، یہ ممنوع عمل نہیں ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ جائز طریقے پر دلیل کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں نصوص کی تعویل کر کے صحیح معنی پہنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اور یہاں جو ہم یہ بات سمجھتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اگر وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے تو ہم اس کو مرتد قرار نہیں دے سکتے جو ہے۔ اور یہ نصیحت کے باب سے ہے، یہ تقویٰ کے باب سے ہے، یہ دینداری کے باب سے ہے، اسی لیے اس کو کمال ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ایمان یعنی تکمیل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جیسے اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے ایسے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے۔ تو یہ اسی لیے یہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور تعویل کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ اور علماء سلف یہ تعویل کا مطلقاً انکار نہیں کرتے، باطل تعویلات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معنی پہنانا جو سلف کے یہاں معروف نہیں ہے، اس حدیث سے، اس آیت سے، اس جو ہے حدیث کے کسی جملے سے وہ معنی اخذ کرنا جو سلف میں سے کسی نے نہیں لیا ہے، یا اس کی ایسی تعویل اور ایسا معنی اس کو پہنانا
جو بالکل شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، روح کے خلاف ہے، یا اس کے ذریعہ سے اپنے کسی رائے، فکر اور موقف کی تائید کے لیے اس کو الگ معنی دینا، تو یہ چیزیں اصل میں مردود ہیں، اور یہ یہاں جو ہے ایسی تعویل جو ہے درست نہیں ہے۔ البتہ جائز تعبیرات اور جائز تعویلات جس سے فہم میں آسانی ہو، کسی بات کے سمجھ میں آسانی ہو، تو ایسی تعویلات کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ تو اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر اور اس کو تاویل کا علم دے دے۔ تاویل یعنی کتاب و سنت کے فہم میں، تطبیق میں، حقیقی اور صحیح فہم اور معنی دینے میں، سمجھنے میں، یہ جو ہے مراد ہے۔ تو یہاں تعویل کی دعا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جہاں مراد جائز طریقے پر، صحیح معنی و مفہوم۔ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک بنیادی خصلت جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اخوت و محبت، اخوت و بھائی چارگی کا تقاضا، کہ ایک آدمی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے اخوت کی بنیاد پر، اسلامی رشتے کی بنیاد پر وہی چیز ایک آدمی پسند کرے، اسی چیز کو مفید جانے، وہی چیز، جیسے جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اگر وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میری غیبت نہ کریں، میری برائی نہ کریں، لوگ میرے معاملے میں کسی طرح کی خیانت نہ کریں، تو لازمی نتیجہ ہے کہ اسے اپنے بھائی کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے گالی نہ دیں، تو اسے خود کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے دینی دائرے میں ایک بنیادی وصف جو انسان کے اندر، اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی اصول بیان فرمایا، ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ آدمی وہی چیز ما یحب لنفسہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ جو ہے کہ خیر کا جو ہے، من خیرن، آدمی اپنے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے اور شر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی چیز آدمی کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، کہ آدمی کسی سے حسد نہ کرے، کسی سے بغض نہ کرے، کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہ کرے، کسی سے حسد اور بغض نہ رکھے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز آپ دیکھیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جسم یہ حسد سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کتنا بھی نیک ہو، حسد کا جو مادہ ہے وہ اس کے اندر ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمُ يَخْفِيهِ، لیکن معاملہ صرف اتنا ہے کہ جب ایک آدمی کمینہ صفت ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس بغض و حسد کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس بغض و حسد کے لیے جو ہے کیا کرتا ہے، اس کو عملی طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ اور کریم النفس انسان، شریف انسان، مومن آدمی کیا کرتا ہے، وہ اپنی اس کمزوری کو دبا دیتا ہے، اپنی اس کمزوری کو دبا کر رکھتا ہے، وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وہ کسی مسلمان کے ساتھ حسد نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بہت بنیادی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر مسلم معاشرہ اس حدیث کے مضمون کو، اس حدیث کے تعلیم کو سماج اور معاشرہ کے اندر اگر نافذ کر لے، اپنی دینی زندگیوں کے اندر نافذ کر لے، تو مسلم معاشرہ یہ امن و امان کا ذریعہ بن جائے، مسلم معاشرہ قابل رشک معاشرہ بن جائے۔ کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب مٹی سے ہو، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی ایک بہت ہی اہم اور بنیادی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے اور اپنی کمیوں اور اپنے نقائص کو دور کرنے کی توفیق دے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں 14ویں حدیث۔ 14ویں حدیث بھی
بہت ہی عمدہ ترین حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک مومن کے جان مال، اس کے خون کی حفاظت اور اس کے خون کے ضائع ہو جانے کے اسباب کیا ہے، وہ چیز کو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کی حرمت کا ذکر ہوا ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ ایک مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا مگر تین چیزیں، تین ایسے اعمال ہیں، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے کرنے سے ایک آدمی کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور تینوں صورتوں کے علاوہ ایک مومن کا خون محترم ہے، اس کے خون کو ضائع کرنا حرام ہے۔ السیب الزانی، ایک پہلی چیز شادی شدہ ہو کر کے زنا کرنا۔ آدمی شادی شدہ ہو کر کے اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ ہاں البتہ غیر شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کر لیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ والنفس بالنفس، دوسری چیز جو ایک مومن کے خون کو حلال کر دیتی ہے وہ النفس بالنفس، یعنی ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اسے بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، تیسری چیز ایک شخص کا اپنی خوشی سے اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کے حدود اور دائرے سے مرتد ہو جانا، اسلام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لینا، یہ اس کے خون کے حلال کر دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حرمت دم مسلم کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ میں ان تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے معنی میں، اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، اور یہ اسلام کا اپنا ایک ضابطہ، اپنا ایک رول اور اپنا ایک اصول ہے، جس کے حدود، جس کے ضابطے اسلامی ملک کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر جہاں جو ہے عدلیہ ہے، جہاں اسلامی ملک ہے، جہاں شریعت نافذ ہے، وہاں پر اس چیز کو جو ہے اختیار کیا جائے گا۔ تنہا کسی فرد کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سے دیکھے گا کہ ایک زناکار آدمی نے جو ایک شادی شدہ آدمی نے زنا کر لیا ہے تو بس اس کو قتل کر دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں عدلیہ ہو، اسلامی خلیفہ ہو، اسلامی ملک ہو، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، تو وہاں پر بہرحال شرعی حدود اس طرح سے نافذ کیے جائیں گے۔ آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امرئ مسلم التعبیر بذلک لا یعنی ان المرء یحل دمہا، مسلمان مرد کو خطاب کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم عورت اس سے خارج ہے، نہیں، بلکہ عورت، مسلمان عورت بھی اسی حکم کے اندر داخل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کتاب و سنت میں بہت سارے احکام و مسائل میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، مردوں کے ذریعہ سے اس مسئلے کو لے کر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس تعبیر سے مؤنث یعنی عورتیں خارج نہیں ہیں، اس تعبیر میں عورتیں بھی داخل ہیں، الا یہ کہ ان کی تخصیص کی، ان کے علیحدگی کی کوئی دلیل موجود ہو۔ دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی جان بڑی محترم ہے اللہ کے نزدیک، کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی محترم ہے ایک مسلمان کا خون، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا جان و مال، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کے ایک مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ اعظم عند اللہ حرمتا منک،
ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو بعض حالات میں لیکن فی بعض الحالات یباح لولی الامر لا لأی احد یجوز، ولی امر کے لیے چیز جائز ہے کہ حد نافذ کرے، ہر آدمی کے لیے چیز نہیں ہے۔ السیب الزانی جامع فی نکاح صحیح، یعنی ایسا شخص سیب کہلائے گا جس نے نکاح صحیح کے ذریعہ سے اپنی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کیا ہو، جمع کیا ہو۔ اگر اس آدمی نے فَإِذَا زَنَا بَعْدُ أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ، کہ ایک آدمی کو اللہ نے جواز اور شادی کی نعمت سے اس کا بدل اللہ نے دے رکھا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ آدمی جو ہے زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، دوسرے کی عزت سے کھیلتا ہے، تو شریعت سخت ترین حکم اس کے اوپر لازم۔ سیب اسی لیے کہا جاتا ہے ان البکر جو ہے لا یحل دمہ، کہ ایک آدمی اگر سیب ہے، ایک آدمی اگر باکر ہے تو جو ہے اس کا خون حلال نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حد جاری کیے جائیں گے۔ والنفس بالنفس، دوسری چیز کہا گیا کہ نفس کے بدلے نفس، قصاصاً ایک آدمی قتل کیا جائے گا، یعنی قتل عمد ہو، خطا نہ ہو۔ ایک آدمی نے کسی انسان کا قتل عمدن کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، خطا کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ ایسے ہی دین سے مرتد ہونے والا، ایسے ہی جو ہے مسلمانوں کا خون شریعت میں انتہائی معتبر ہے، محترم ہے۔ زنا کا ثبوت یہ 4 گواہوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ زنا کا ثبوت 4 گواہوں کے ذریعہ سے ہوگا جنہوں نے زناکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ لمس یا محض قبل بوس جو ہے، یعنی بوسہ لینا یا اور اس طرح سے قربت اختیار کرنا، یہ محض اتنی سی چیز سے جو ہے وہ آدمی پر حد جاری نہیں ہوگی، بلکہ ان یقر الزانی بانہ زنا، یا تو شہادت موجود ہو اور یا تو وہ زانی خود اعتراف کرے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ یہ جو ہے تب جا کر کے، جیسے مالک بن مائز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا تھا، پورا ان سے استفسار کیا تھا، ان سے پوچھا تھا، کیونکہ ایک مسلمان کی جان کا مسئلہ ہے، خون کا مسئلہ ہے، تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا تھا، پوچھا تھا۔ رجم شریعت کے اندر ایک حد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس کی باطل تعویل کر کے حدود اور تعزیرات کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، وہ اصل میں اسلامی نظام حدود کو صحیح معنوں میں نہ سمجھنے یا جہالت کی بنیاد پر اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ ایسے ہی ہر وہ شخص جو مرتد ہو جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کی روشنی میں یہ بنیادی باتیں جو ہے الحمدللہ آپ کے سامنے آئیں، اور یہ پورا محاضرہ اور پورا درس، اس میں کئی حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے دینی اعمال، اپنے اخلاق، اپنی دینی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس محاضرے کو مفید بنائے، اور اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو آپ کے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 حدیث ہوئی۔